میدان احد کے موقع پر محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی صفوں کے درمیان تشریف لاتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ تلوار نکال کر اعلان فرماتے ہیں من یاخذ ھذا السیف بحقہ، کون آدمی ایسا ہے کہ جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا. حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تلوار، آپ کی اپنی تلوار، آپ نکال کر فرماتے ہیں کہ کون ایسا ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے. صحابہ اکرام علیہم رضوان میں سے کئی صحابہ آگے بڑھتے ہیں اور اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ تبرک ہمیں مل جائے، حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تلوار ہمیں مل جائے. حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہر مرتبہ تلوار پیچھے لے لیتے ہیں، پھر کوئی اور صحابی آگے آتے ہیں، پھر محبوب تلوار پیچھے لے لیتے ہیں. ایسے میں سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما حقہ، اس تلوار کا حق کیسے ادا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کون اس تلوار کا حق ادا کرے؟ میں عرض کرتا ہوں محبوب اس تلوار کا حق کیسے ادا ہوگا؟ فرمایا ان تضرب بہ العدو حتی ینحنی، یہاں تک کہ فرمایا کہ اس تلوار کا حق ایسے ادا ہوگا کہ تو اس تلوار کو دشمن پر اتنا زیادہ چلائے، اس تلوار کی اتنی زیادہ ضربیں تو دشمنوں پر مارے کہ یہ تلوار ضربیں مار مار کر ٹیڑھی ہو جائے. اس طرح اس تلوار کا حق ادا ہوگا. سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں محبوب میں اس کا حق ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ یہ تلوار مجھے عطا فرمائیں. محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ تلوار آپ کو عطا فرما دی. اور سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عادت راویوں نے بیان کی کہ جب آپ میدان میں اپنی جوان مردی اور بہادری کے جوبن پر ہوتے تھے تو آپ اپنے سر پر ایک سرخ دوپٹہ باندھ لیتے تھے، اور اس سرخ دوپٹے کو تاریخ دان عصابۃ الموت کہتے ہیں کہ جب ابو دجانہ یہ موت کا دوپٹہ باندھ لیں تو اس کے بعد یہ سمجھ لو کہ پھر کسی کی خیر نہیں ہے، پھر دشمنوں کی صفیں الٹ دی جائیں گی، پھر معاملات دشمنوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے. سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تلوار لینے کے بعد اپنا سرخ دوپٹہ نکالتے ہیں اور اپنے سر پر باندھتے ہیں. کیا وہ منظر ہوگا، کتنے عالی شان وہ لمحات ہوں گے. کہا وہ سرخ دوپٹہ اپنے سر پر باندھا ہوا ہے، محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام جلوہ فرما ہیں، آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تلوار لہرا رہے ہیں اور آپ زمین پر اترا کر چل رہے ہیں، زمین پر پاؤں مار کر چل رہے ہیں. محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسی چال ہے کہ جو اللہ کو ناپسند ہے، لیکن اگر اس موقع پر ہو تو یہ اللہ کو پسند ہے. ویسے تو زمین پر اترا کر چلنا رب کو پسند نہیں، لیکن اگر کافروں کے مقابلے میں ہو تو زمین پر پاؤں مار کر چلنا بھی رب کو پسند ہے. تبھی تو انسان جب بیت اللہ شریف کا طواف کرتا ہے تو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد اور حضور کی سنت کو پورا کرنے کے لیے وہ شروع کے ابتدائی چکروں میں رمل کرتا ہے، سینہ تان کر چلتا ہے، سیدھے ہاتھ کا اس نے جو بازو ہے وہ سیدھا ہاتھ اس نے باہر نکالا ہوا ہوتا ہے اور سینہ تان کر چل کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو ادا کرتا ہے. کہ یہ طریقہ اس لیے تھا کہ جب محبوب طواف کرتے تھے تو آس پاس مشرکین کی مجلسیں لگی ہوئی ہوتی تھیں، آس پاس کفار بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. حضور اس ادا کو ظاہر فرما کر ان لوگوں پر اپنا رعب اور دبدبہ ڈالتے تھے. آج مسلمان یہ کہے نہیں جی میں بالکل جھکا ہوا ہوں، ہر جگہ پر جھکا ہوا ہوں، چاہے میدان جہاد ہو وہاں پر بھی جھکا ہوا ہوں. فرمایا نہیں، جب میدان جہاد ہو، جب کافروں کا مقابلہ ہو تو پھر سینہ تان کر چلو، پھر اپنی کسی قسم کی کوئی بھی کمزوری ان کے سامنے ظاہر نہ ہونے دو، بلکہ ان کے سامنے یہ ظاہر کرو کہ رب نے ہمیں بڑی طاقت عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بڑی جواں مردی عطا فرمائی. فرمایا کہ
یہ ایسی چال ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، لیکن اگر اس قسم کے موقع پر یہ چال چلی جائے تو یہ اللہ کو پسند ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ تلوار سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ اب کافروں کی طرف سے جنگ کا آغاز ابو عامر راہب کرتا ہے۔ وہ ابو عامر راہب جس کا تذکرہ پہلے ہم سن چکے ہیں کہ وہ واپس مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چلا گیا تھا۔ وہ ابو عامر کہ جو حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، جب آپ کی مدینہ منورہ تشریف آوری نہیں ہوئی تھی، تو حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے وہ لوگوں کو حضور کے نام پر جمع کرتا تھا، کہتا تھا ہم اس نبی پاک کا انتظار کر رہے ہیں، پھر جب وہ نبی پاک آ جائیں گے تو میں تمہیں ان کے دربار میں لے کر جاؤں گا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس موقع پر بھی قیادت یا اس موقع پر بھی کسی طرح کا حاکم مجھے بنایا جائے گا، لیکن حضور نبی پاک علیہ السلام کی مدینہ طیبہ آمد ہوتے ہی کوئی ابو عامر کا انتظار نہیں کرتا، کسی طرح کے کوئی منتظر نہیں رہتا، ہر شخص چہرہ انور دیکھ کر خود ہی حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا پریشان ہوا کہ میں تو جس لالچ میں تھا میری وہ لالچ ماری گئی۔ اب یہ واپس مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چلا گیا اور کافروں کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ سب سے پہلے یہ حضور علیہ السلام کے مقابلے پر نکلا۔ اس نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ حملہ آور ہوتے ہوئے راستے میں کافروں سے یہ کہا تھا کہ میں قبیلہ اوس سے تعلق رکھتا ہوں، قبیلہ اوس کے لوگ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، تم دیکھنا سب سے پہلے جنگ کے لیے میں نکلوں گا، جب قبیلہ اوس کے لوگ مجھے دیکھیں گے تو اپنی تلواریں پھینک دیں گے، وہ کسی طور پر میرے مقابلے پر نہیں آئیں گے، اگرچہ وہ میرے ساتھ نہیں آ سکتے لیکن میرے مقابلے پر بھی نہیں آئیں گے۔ کہا کہ جب ابو عامر نکلا اور نکل کر اس نے یہ آواز لگائی، یا معشر الاوسی، اے قبیلہ اوس کے لوگوں، انا ابو عامر، میں ابو عامر ہوں۔ اس کا خیال یہ تھا کہ اس کی آواز سنتے ہی قبیلہ اوس کے نوجوان اپنی تلواریں پھینک دیں گے اور دوڑ کر اس کے پاس چلے جائیں گے۔ جب آواز کا جواب سنتا ہے تو جواب قبیلہ اوس کے لوگ ہی دے رہے ہیں، اور سب کی زبان پر مشترکہ طور پر یہ کلمہ جاری ہے، لا انعم اللہ بک عینا یا فاسق، اے فاسق اللہ تیری کبھی آنکھیں ٹھنڈی نہ کرے، تو تباہ و برباد ہو جائے، ہماری نگاہوں سے دور ہو جا۔ یہ ہے وہ محبت رسول کا جذبہ کہ جو ہر طرح کی رشتہ داری کی محبت دل سے نکال دیتا ہے، کہ جب کبھی چاہے جتنا ہی قریبی شخص اگر وہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے مقابلے پر آ گیا تو وہ پہلے ابو عامر تھا، پھر اسے فاسق کہا جانے لگا، پھر اس کے لیے مشترکہ طور پر بد دعا کی گئی، اسے یہ کہا گیا کہ ہماری نگاہوں سے دور ہو جا۔ پھر جب اس نے یہ حال دیکھا تو بڑا پریشان ہوا کہ اس طرح تو کافروں کے سامنے میری بڑی سبکی ہوئی۔ واپس آ کر کہنے لگا کہ جب میری قوم میری تربیت میں نہ رہی اور میں بھاگ کر تمہارے پاس آ گیا تو پھر یہ فتنہ انگیزی کا شکار ہو گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابھی دوبارہ ان کی ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر اپنی سبکی کو مٹانے کے لیے اس نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور خوب تیر برسائے۔ جب تیر اس کے پاس ختم ہو گئے تو روایتوں میں آیا کہ پھر اس نے پتھروں کی بارش شروع کر دی، اور پھر اس کے بعد محبوب کریم علیہ السلام کے حکم سے اسلامی لشکر بھی آگے بڑھتا ہے اور کافروں پر حملہ کر دیتا ہے۔ یہاں کافروں پر حملہ شروع ہوا، وہاں کافروں کے لشکر کے پیچھے جو خواتین تھیں، وہ خواتین کہ جو بیت اللہ شریف کی عظمت کی وجہ سے، بیت اللہ شریف کی برکتوں کی وجہ سے معاشرے میں کوئی ان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج انہوں نے اپنی ساری عظمتیں ایک طرف رکھ دیں۔ آج اسلام کے خلاف وہ اس طرح ایک ہوئیں کہ انہوں نے حیا کی چادر کو اتار کر پھینک دیا۔ وہ اپنے ساتھ ڈھول لے کر آئی تھیں، وہ اپنے ساتھ ناچنے گانے کا سامان لے کر آئی تھیں۔ یہاں لڑائی شروع ہوئی، یہاں خواتین نے نعوذ باللہ من ذالک
رقص و سرور کی مجالس لگانا شروع کر دیں، اور وہ کلمات کہہ کر اشعار کی صورت میں واہیات باتیں کر کے اپنے نوجوانوں کو جنگ پر ابھار رہی تھیں۔ اور نعوذ باللہ من ذالک وہ ایسے ایسے کلمات ہیں کہ انسان جب سوچتا ہے تو دل کانپ اٹھتا ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے، مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے کفار نے کیسی کیسی سازشیں رچائیں، اور وہ سازشیں آج تک جاری و ساری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کافروں کی سازشوں سے محفوظ اور معصوم فرمائے۔ رب العالمین ہمیں کفار کی سازشیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ مبارک تلوار جو سیدنا ابو دجانہ کے پاس ہے، اور اس تلوار کو حاصل کرنے کی خواہش بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان کی تھی۔ ان صحابہ کرام علیہم رضوان میں سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ زبیر بن عوام جو محبوب کریم علیہ السلام کی پھپھی کے شہزادے ہیں، کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات رہ گئی کہ حضور نے مجھے تلوار عطا نہیں فرمائی اور ابو دجانہ کو دے دی۔ یہ تبرک مجھے ملنا چاہیے تھا، کیونکہ میں نسبی اعتبار سے بھی حضور کا رشتہ دار ہوں۔ لیکن کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ محبوب کریم علیہ السلام نے وہ تلوار ابو دجانہ کو عطا فرمائی۔ کہا اب میں انتظار کر رہا تھا کہ ابو دجانہ اس تلوار کا حق کیسے ادا کرتے ہیں۔ کہا جنگ ہو رہی تھی، میں جنگ بھی لڑ رہا تھا اور ابو دجانہ کو بھی دیکھ رہا تھا کہ آپ نے سر پر سرخ دوپٹہ باندھا ہوا ہے، اور اس تلوار کو لہراتے ہوئے آپ مسلسل میدان جنگ میں جہاد کر رہے ہیں۔ میں نے ابو دجانہ کے الفاظ بھی سنے، وہ الفاظ یہ پڑھ رہے تھے: انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفح لدى النخیل الا اقوم الدہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول۔ کہا ابو دجانہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں وہ ہوں جس کے ساتھ میرے دوست نے یہ معاہدہ اس وقت کیا تھا جب ہم کھجوروں کے دامن میں کھڑے ہوئے تھے۔ وہ معاہدہ یہ تھا کہ میں ساری عمر ہمیشہ کے لیے کبھی بھی میدان جہاد میں پچھلی صفوں میں نہیں رہوں گا، بلکہ سب سے پہلی صف میں لڑوں گا، اور لڑتے وقت جو مجھے سعادت نصیب ہوگی وہ یہ ہوگی کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی تلوار کے ساتھ لڑوں گا۔ کہا ابو دجانہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے، اور جدھر سے وہ گزرتے ادھر کافروں کی لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے تھے۔ سامنے سے کوئی بھی آتا سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا کام تمام کر دیتے۔ کہتے ہیں ایک شخص ایسا تھا، ایک کافر ایسا تھا جو بہت بڑا پہلوان تھا، جو شجاعت اور جواں مردی میں اپنی مثال آپ تھا۔ کہا وہ تلوار لہراتا ہوا میرے سامنے سے گزرا۔ کہا میں نے یہ سوچا کہ اگر ابو دجانہ اور اس پہلوان کا مقابلہ ہو جائے تو پھر صحیح طور پر پتہ چلے کہ سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی تلوار کا حق کیسے ادا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا تو میں نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے مالک و مولا، ابو دجانہ کو اور اس پہلوان کو آمنے سامنے لے آ۔ کہا تھوڑی دیر گزری کہ سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی میں نے اس پہلوان سے ہوتے ہوئے دیکھی۔ میں نے یہ دیکھا کہ وہ پہلوان جو کسی کے روکنے پر نہیں رک رہا تھا، سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر تلوار کا وار اس طرح تیزی سے کرتے ہیں کہ اس کا جسم دو ٹکڑے ہو کر دونوں جانب گرتا ہے۔ کہا پھر میں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جو تلوار ابو دجانہ کو عطا فرمائی ہے، سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا حق ادا فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، بہادری اور آپ کی ہمت کے صدقے رب العالمین عالم اسلام کو کھویا ہوا وقار عطا فرمائے۔